السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں، گھر میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا آمین ضرور لکھ دیں۔ کیا معلوم اللہ رب العزت نے کس کے آمین کو قبول فرما لیا ہے؟ تو یقین جانیں دوستو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں کہ جس کی حدیث مبارکہ میں بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ دوستو، قرآن مجید رب تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر مرض کی شفا ہے، ہر درد کی دوا ہے، بس انسان کا ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی سورت کے بارے میں ذکر کریں گے کہ اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ اخلاص کی حدیث شریف میں بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ اخلاص کے فائدے بتانے والے ہیں۔ اگر آپ پر بہت ہی زیادہ مصیبتیں ہیں، آپ پر بہت ہی زیادہ پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں بہت ہی زیادہ غم ہے، تکلیفیں ہیں، بہت ہی زیادہ بیماریاں ہیں، یا آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی، یا آپ قرض دار ہیں، آپ یا آپ کے کسی گھر والے کے اوپر یا آپ کے کسی رشتہ دار کے اوپر قرض ہے، آپ قرض میں مبتلا ہیں، تو آپ کو اس صورت میں کس طریقے سے پڑھیں آپ کا قرض بھی اتر جائے، آپ کی بیماریاں، آپ کی ساری پریشانیاں، مصیبتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سورت کو پڑھنے سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو، آپ کو وہ طریقہ جان لینا ہے کس طریقے سے پڑھنے پر ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلدی ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی پر قرض ہے تو قرض بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلدی ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی کے گھر میں بے برکتی ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، تو اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ تو چلیے دوستو، ہم اس سورہ کو پڑھنے کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، آپ تمام صحابہ اکرام ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، ہم آپ کو ایک تہائی قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنانے والے ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ اکرام اکٹھے ہو جائیں، آج ہم آپ کے سامنے ایک تہائی قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنائیں گے۔ تو تمام صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے اور نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی ایک مرتبہ تلاوت فرمائی اور ایک بار تلاوت فرما کر چلے گئے۔ تو تمام صحابہ اکرام آپس میں یہ مشورہ، یہ باتیں کرنے لگے کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ ایک تہائی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی ہے اور چلے گئے۔ پھر صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ جب نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے تو ضرور اس میں کچھ راز ہے، ضرور اس میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ جب نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تہائی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوستو، اب آپ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول سفر پر تشریف لے گئے اور جب آپ وہاں پر پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے نماز ادا کی تو آپ کو پتہ چلا کہ کوئی ایک شخص ہے جو نماز کی ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، یعنی کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے۔ جب صحابی رسول واپس آئے
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اسے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کیا وجہ ہے کہ تم نے ہر رکعت میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہو؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ کو سورہ اخلاص سے اتنی محبت ہے کہ میں اس سورہ اخلاص سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی بشارت دے دی۔ یہ فضیلت ہے دوستو سورہ اخلاص کی، لیکن آپ تمامی حضرات ہر رکعت میں سورہ اخلاص نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر رکعت میں الگ الگ سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ ہر نماز میں ہر الگ الگ رکعت میں الگ الگ سورت پڑھا کریں۔ تو لیکن اگر آپ کو یاد نہ ہو، صرف آپ کو سورہ اخلاص ہی یاد ہو، تو آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اور سورتیں یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر سے مصیبتیں دور کرنے کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے، تنگ دستی دور کرنے کے لیے اور تمام رنج و غم ختم کرنے کے لیے سورہ اخلاص کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ جو انسان ایک دن میں 300 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا، وہ کسی بھی نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، لیکن باوضو ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد ایک دن میں 300 مرتبہ جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جیسے کہ وہ بندہ مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تنگ دستی سے محفوظ ہو جاتا ہے، بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی 300 غضب کے دروازے بند کر کے رزق کے 300 دروازے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جو 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے علم سے علم عطا کرتا ہے، اور اپنے صبر سے صبر عطا کرتا ہے، اور اپنی سمجھ سے سمجھ عطا کرتا ہے۔ جو شخص باوضو ہو کر 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 36 مرتبہ پورے قرآن مجید مکمل کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے 50 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں 20 ایسے محل بنائے جاتے ہیں جس میں ہر محل میں 70 ہزار دروازے ہوتے ہیں، اور 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 2000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب بھی اس بندے کا انتقال ہوگا تو اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے اس کے جنازے میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، جو شخص اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ روزانہ سوتے وقت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سویا کرے، اور اٹھتے وقت بھی سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت ہی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص یہ چاہے کہ اس پر جنت واجب کر دی جائے، تو وہ شخص روزانہ سوتے وقت داہنے کربٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھا کرے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے گھر سے مصیبتیں دور کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بیماریاں دور کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے رنج و عالم دور کرنا چاہتا ہے، بے برکتی کو دور کرنا چاہتا ہے، اپنے رزق میں برکتیں عطا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے گھر میں جس میں بھی لوگ رہنے والے ہیں، مرد عورت رہنے والے ہیں، تو جب بھی وہ گھر سے نکلیں تو سورہ اخلاص پڑھ کر نکلیں۔ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوں تو سورہ اخلاص پڑھ کر داخل ہوا کریں، اور ہمیشہ پاک رہے کریں اور باوضو رہا کریں، اور دن میں کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مشکلوں دور کرنے کے لیے دعا کرا کریں، اپنے رنج و عالم کو
दूर करने के लिए दुआ किया करें। अपनी परेशानियों को, अपने घर की तंग दस्ती को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सूरह इखलास की बरकत से आपके घर की मुसीबतें, आपके घर की परेशानियां, आपके घर से सारे रंजो गम ख़त्म हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके रिज़्क़ में बरकतें होना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सदका जारिया समझकर इसको अपने दोस्तों में, अपने अहल व अयाल में शेयर ज़रूर करें। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके दोस्तों के नंबर हैं, इन सबको शेयर करें, क्योंकि नेकी की बात बताना भी ये भी नेकी है। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।